اس حمد میں شاعر نے خدائے بزرگ و برتر کی عظمت، اس کی قدرت کاملہ اور کائنات کے بے شمار مظاہر کو نہایت ہی دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ سوالیہ طرز بیان اختیار کرتے ہوئے کائنات کے مختلف پہلوؤں کو خالق مطلق کی شان و شوکت کا آئینہ قرار دیتا ہے اور اس کے ابدی و لافانی نظام کا اعلان کرتا ہے۔ شاعر کی نگاہ میں رب کائنات کا نظام ہر گوشہ ہستی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کی صدا ہر سمت گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ شاعر عظیم الجثہ پہاڑوں کی ہیبت، آسمانوں پر بکھرتی ہوئی روشنیوں کی لطافت اور ستاروں کی ذوفشانی کو خدائے لم یزل کے جمال و جلال کا مظہر سمجھتا ہے۔ اس کے بعد شاعر مالک ارض و سما کی حکمت کی گہرائیوں میں جھانکتے ہوئے کہتا ہے کہ نجوم و سیارے اسی کے امر کے تابع ہیں اور کائنات کا ہر راز اس کی مشیت سے آشکار ہے۔ باغوں میں چلتی خوشبودار ہوائیں اور سحر کی روشن کرنیں پروردگار عالم کے پیاموں کی صورت ہر جانب اس کے نور کو بکھیر رہی ہیں۔ موتیوں میں رب رحیم کا کرم جھلکتا ہے اور افق پر رحمت ربانی سبت نظر آتی ہے، جو کائنات کے ڈرے ہوئے ذرے میں اس کی وجود کی گواہی ہے۔ اس کے بعد شاعر اہل محبت کی بے قراری کو قلم بند کرتا ہے، جو طلب یار میں داغ داغ ہیں اور جن کے دل ادائے ربانی سے قیام کی سی ہلچل میں ہیں اور قیامت کے انتظار میں ہیں۔ آخر میں شاعر اپنی باطنی کیفیت کو اشکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یاد یار حقیقی میں اس کا نفس سوزاں ہے اور فراق کا غم اس درجہ شدید ہے کہ ہر سمت فراق کی تپش اور بے قراری محسوس ہوتی ہے۔